السلام علیکم ایوری ون, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو دی انسائڈ اسکوپ. یہ وہ انوکھا شو ہے جو آپ کو جہاں کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے ریگارڈنگ آور فیوریٹ اکنامکس, فائنانس اینڈ آف کورس انویسٹمنٹ. پاکستان اسٹاک مارکیٹ روز ایک نیا ہائی بنا رہا ہے. اٹس آلموسٹ لائک اے گیون ایٹ دس پوائنٹ. اٹس لائک اے نیو نارمل, بیکڈ بائی ریسٹورڈ انویسٹر کانفیڈنس, ہائر کمپنی پروفیٹیبلٹی, میکرو اکنامک امپروومنٹ. منڈے کو پی ایس ایکس نے ہسٹورک ہائی ہٹ کیا جب سے کہ ایسی 100 انڈیکس 1500 پوائنٹس اوپر گیا اینڈ اٹ closed at 146,930 points. سیشن شروع سے اینڈ تک بیسکلی بلش تھا. دا سینٹیمنٹ واز پازیٹیو, رسک آن موڈ واز کلیئر. اس ریلی کے پیچھے 3 کی ڈرائیورز ہیں. پہلا, میکرو اکنامک ریوائول, آئی ایم ایف پروگرام کنٹینیوٹی سے پالیسی اسٹیبلٹی آئی, فسکل اور ایکسٹرنل اکاؤنٹس امپروو ہوئے. دوسرا, انویسٹر کانفیڈنس, جب پالیسی ڈائریکشن کلیئر ہو اور انڈیکیٹرز امپروو کر رہے ہوں, انویسٹر ایکویٹیز میں اگریسولی انویسٹ کرتے ہیں. تیسرا, اسٹرانگ کارپوریٹ ارننگز. ماری پیٹرولیم, بینک الحبیب, آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کنٹری, ایم سی بی نے مل کر اوور 700 پوائنٹس کنٹریبیوٹ کیے ٹو دا انڈیکس بینگ ڈریون اپ 1500 پوائنٹس. مارکیٹ ویلیویشن پی ای ریشیو اب 7.1 پہ ہے ورسز ہسٹوریکل 10 to 12, مطلب ایکویٹیز ڈسکاؤنٹ پہ ابھی بھی ہیں اینڈ ریئل اسٹیٹ فکسڈ انکم سے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے. Volume is strong, 611 million shares versus last session's 548 million. Top traded shares, Lotte Chemicals, Sadiq Sons Investment Bank, rupees stable at 282 per dollar. Basically, the bottom line is that macro stability, attractive valuations اور earnings مل کر bullish trend sustain کر رہی ہیں. Currently, the market is trading about 800 points plus. We have your banking sector rallying, we have your fertilizers up, we have your cements joining in on the rally. So let's talk a little bit about global politics, global economics, what's going on. آج کل ٹرمپ اور پیوٹن ٹاکس میں بزی ہیں. Direct effects are basically of course on crude oil prices. WTI oil Monday کو Asian trading میں $0.36 گر کے 63.5 per barrel پہ آیا, building on last week's 5% drop. مارکیٹس ویٹ اینڈ سی موڈ میں ہیں اہیڈ آف August 15 جب ٹرمپ اور پیوٹن الاسکا میں ملیں گے یوکرین وار کی سیٹلمنٹ کے لیے. اگر رشین آئل سینکشنز لفٹ ہوئیں, سپلائی بڑھے گی, پرائسز مزید نیچے آ سکتی ہیں. ٹاکس فیل ہوئے تو ریباؤنڈ پاسبل ہے. واشنگٹن انڈیا پہ پریشر دے رہا ہے ٹو کٹ رشین کروڈ امپورٹس, لیکن انڈین ریفائنرز ابھی بھی ایکٹیو بائنگ کر رہے ہیں. انرجی ایسپیکٹس کے مطابق انڈیا نے آلریڈی 5 ملین بیرلز WTI بک کیا ہے اگست لوڈنگز کے لیے, پاسبل اور 5 ملین ٹینڈر پہ پلس 5 ملین بیرل سپٹمبر کے لیے. WTI آربیٹراج ایشیا فیوریبل ہے, انسینٹیو از اسٹرانگ. پاکستان کے لیے لوور WTI پازیٹیو ہے بیکاز فیول امپورٹ بل گرتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ امپروو ہوتا ہے, انفلیشن ایز ہوتی ہے. ٹرانسپورٹ, سیمنٹ, اسٹیل, فرٹیلائزر سیکٹرز کو کاسٹ بینیفٹ ہوتا ہے, لیکن OGDC, PPL, ماری پیٹرولیم جیسی ENP کمپنیز کے لیے لو پرائز لٹل بٹ آن دا نیگیٹو سائڈ. آؤٹ لک جیو پالیٹکس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. August 15 کی ٹاکس US CPI ڈیٹا اور فیڈرل پالیسی مووز کی ہوں گے. پیس ڈیل سے پاکستان کو بہت اسٹرانگ بوسٹ مل سکتا ہے. اسپیکنگ آف دی اکانومی, پاکستان میں لگتا ہے کہ کارنر اسٹون ٹرن کر رہا ہے. اسٹیٹ بینک GDP گروتھ فسکل ایئر 26 کے لیے 3.5 4.25% فور کاسٹ کر رہا ہے, لیکن لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ریوائیو ہو رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ریمیٹنسز USD 40 بلین ٹارگیٹ پہ ہیں. فوریکس ریزروز جون نیکسٹ ایئر تک $17.5 بلین کا ایسٹیمیٹ ہے. کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز اپ گریڈ دے رہی ہیں, لیکن رسک انفلیشن کا ہے. اسٹیٹ بینک مان رہا ہے کہ شارٹ ٹرم میں ٹارگیٹ 5 to 7% سے اوپر جا سکتا ہے کور پریشرز کی وجہ سے. جون 2024 اپریل 2025 میں اسٹیٹ بینک پاکستان نے USD 7.2 بلین فوریکس مارکیٹ سے بائی کیا. صرف USD 1 بلین ریزروز میں گیا, باقی ڈیٹ سروسنگ میں. اگر روپی انجیکٹ ہوئے اور اسٹیرلائز نہیں کیے گئے, منی سپلائی ایکسپینڈ ہوتا ہے, ایکسپلیننگ اسٹکی کور انفلیشن ڈسپائٹ بگ پالیسی ریٹ کٹس. پبلک پرسیپشن از ویری سینسٹیو. جب ریزروز کافی حد تک پرچیزنگ پاور سیکریفائز کر کے بنتے ہیں, کوشچنز اٹھتے ہیں. بٹ آن دا پازیٹیو سائڈ, مشینری اینڈ انٹرمیڈیٹ گڈز امپورٹ کا بڑھنا انویسٹمنٹ ریوائول کا سائن ہے. ریزروز اب نیٹ ڈیٹ ریپیمنٹ سے زیادہ ہیں.
IMF प्रोग्राम कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी ला रहा है, लेकिन 2022 से 24 का इन्फ्लेशन शॉक अभी भी फ्रेश है. सस्टेनेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी पर डिपेंड करेगी. बैरिक गोल्ड के CEO मार्क ब्रिस्टो ने मंडे को क्लैरिफाई किया कि कंपनी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के बीच रिकोडिक डील फैसिलिटेट नहीं कर रहा. सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट टॉक्स में है अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन रिकोडिक. 2024 में फीजिबिलिटी स्टडी ने कंफर्म किया कि 15 मिलियन टन कॉपर और 26 मिलियन आउंसेस गोल्ड रिजर्व्स मौजूद हैं. बैरिक के पास 50% स्टेक है, पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पास दूसरा 50% है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ह्यूज हो सकता है 4x अर्निंग्स और जॉब्स के लिए एंड ओवरऑल बलूचिस्तान के स्पेशली रिवाइवल के लिए. रिकोडिक रिमेन्स अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट फॉर बैरिक एंड पाकिस्तान, लेकिन जियोपॉलिटिकल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लैरिटी के बगैर ये बेनिफिट्स रियलाइज नहीं होंगे. So I want to talk to you guys about why I actually think that the multiple of our stock exchange could cross the barrier of 9. जो हमारा recent 20 साल की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो 8 का multiple is where the market finds itself relatively fairly valued. I think this can cross 10 and actually go to 11, 12, 13. The reason is because हमें नज़र आ रहा है global shift toward Pakistan. ठीक है, to give you guys context, let's start at the start of the year. February 2025 आपके US China trade wars शुरू हो गई. ठीक है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट्स क्रैश करना शुरू हो गई. PSX नहीं क्रैश हुआ. पाकिस्तान इंडिया के बीच में क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स हुई. We took a solid hit from 118,000 points to 103,000. लेकिन जैसे सीज फायर आई, we also jumped back up to 122,000 और वहाँ से बस बुलिश ही रहे, राइट. उसके बाद फेडरल बजट आया, बहुत सारी चीज़ें हुई एंड बेसिकली इन द पास्ट जून, जुलाई, अगस्त, नॉट इवन 3 महीने में आपकी मार्केट ने ऑलमोस्ट 30,000 पॉइंट्स ऐड कर दिए. ठीक है, 30,000 on 25% गेन किया in 3 months. Will you get that return anywhere? Now, if you look at M2 money supply, our money supply map it from June 2023 to right now, August 2025. Look at State Bank's data. आपकी मनी सप्लाई की ट्रैजेक्टरी अभी भी अपवर्ड है, विच मीन्स द इकोनॉमी देयर इज मोर मनी इन सर्कुलेशन. जब ज़्यादा पैसा होता है सर्कुलेशन में, पीपल गो टूवर्ड इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ बढ़ती है, राइट. तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है कंपनीज़ की, उसकी वजह से इंडेक्स ऊपर जाता है. सो दोज थिंग्स आर एग्जैक्टली कोरिलेटेड. अब वाई डू आई थिंक इट्स गोइंग टू क्रॉस द प्राइस मल्टीपल ऑफ 8 और 9? आई थिंक दैट बिकॉज आपको नज़र आ रहा है कि इंडिया हैज़ लॉस्ट क्रेडिबिलिटी इन द वर्ल्ड. ठीक है, देयर इकोनॉमी वाज गिवन अ ह्यूज बूस्ट बाय इंटरनेशनल ट्रेड. उनके रिफॉर्म्स भी अच्छे थे, दे एक्सपैंडेड टूवर्ड IT. नाउ दे आर बीइंग सीन एज अ डेंजरस कंट्री बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी. उनकी न्यूज़ सही नहीं होती, उनकी they lie about a lot of things. There's a lot of fascism in India. Extreme sentiment बहुत ज़्यादा है. The BJP government is being criticized a lot. तो उसकी वजह से you see that जो 50% के tariffs लगे हैं because they refuse to comply with what the US is saying and they continue to import Russian oil. Just earlier in the show I let you guys know. तो they are seen as a regional disruptor. वो फॉर द फर्स्ट टाइम इस लाइट में देखे जा रहे हैं कि दे आर नॉट. पहले एक इंडिया का जो वो नैरेटिव होता था ना, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ग्रोथ. नाउ दे आर लुकिंग मोर ऑफ अ डिसरप्टर, not listening, not looking to comply अपने neighbors हमारे साथ. They're constantly trying to create conflict, and especially जब investigation हुई and we said we have nothing to hide, we weren't responsible for the attack. Our government said this, our army said this, and they continue to attack us, right? तो अब इससे क्या होता है, आपके जो मुल्क ट्रेड कर रहे होते हैं ना साथ में, they are not keen to trade with you because यू आर नॉट रिलायबल. जब एक इंसान की भी अगर जब रिलायबिलिटी नहीं होती तो आप उसका काम करना पसंद नहीं करते बिकॉज यू कांट ट्रस्ट कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, राइट. क्या आर दे गोइंग टू लिव अप टू द कॉन्ट्रैक्ट्स, आर दे गोइंग टू डू समथिंग इन योर फेवर, आर दे सडनली गोइंग टू चेंज द माइंड, गो अगेंस्ट यू. तो बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल ट्रेड कैन शिफ्ट टुवर्ड पाकिस्तान बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया जो प्रीवियसली सब कॉन्टिनेंट था प्री पार्टीशन, हमारी जो जियो पोलिटिकल पोजिशनिंग है ना, इट्स वेरी फेवरेबल फॉर ट्रेड. Now just for them to switch from India to Pakistan is very easy. Naturally for that to happen, Pakistan के अंदर there have to be a lot of reforms. You have to have an export revival. आपके textile sector को वापस increase होना होगा. आपकी electricity cost will have to come down. Your cost of production will have to decrease ताकि आपके exports competitive हों. बहुत सारी चीज़ें, लेकिन we're in a very good strategic position because हमारे ऊपर tariff is only 19%, right? So I personally think this could be a chance for Pakistan's economic revival. कोई भी मुल्क
forever ایک سچویشن میں نہیں رہتا ہے. We could be on a turning point for the country. We'll just have to see how it plays out. And we're in good hands with our current government. So the way they've controlled everything from 2022 سے لے کے ابھی تک, peaking in 23 and then everything sharply decreasing, مطلب 12 مہینے کے کیا کہتے ہیں span پہ, the policy rate being cut in half and the inflation going from more than 35% to a low of April, May, 0.3%, right? So on that note, we're going to take a very short break. You guys know I'm always bullish on Pakistan. I'm always bullish on the market. مجھ سے تو آپ کسی بھی وقت پوچھیں گے, بولیں گے ابھی انویسٹ کر دو, پیسے بیسٹ ٹائم ہے. I'm just that kind of person. I follow that as well. I don't market time. I think that's why, alhamdulillah, my investments have a exponential return because I don't care for these things. میں long run پہ focus کرتی ہوں. That's why I encourage you guys کہ short term پہ focus نہیں کرنا چاہیے. So stay with us. Don't go anywhere. Grab your coffee, your chai, whatever. Get comfortable. We're going to have a very interesting conversation with another guest with us today. So don't go anywhere. You're watching The Inside Scoop. I am Mashal Khan. Welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. Break پہ جانے سے پہلے I'll let you know that as usual we have a very special guest with us today. We have with us Mia Zahid Hussain, who is the former Minister Information Technology and the President of the Pakistan Businessmen and Intellectuals Forum. Sir, thank you so much for being with us. Thank you so much of you. Sir, سب سے پہلے let's talk about what's going on. ایک ابھی geopolitical shift ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کو شاید اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے سب کانٹیننٹ میں جس طرح رشیا کو یورپ میں دیکھا جاتا ہے, ایز اے ڈسرپٹر, رائٹ, فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ, مے بی ایز اے فرینکنسٹائن کریٹڈ بائی دا US of A. And with the Trump administration being very unhappy with the import of Russian oil by India and the refusal to stop doing so, تو ان کا ٹیرف انہوں نے بڑھا کے 50% پہ وہ لے آئے. اب پاکستان پہ کیونکہ 19% پہ ٹیرف ہے, ہم ایک اسٹریٹجکلی فیوریبل پوزیشن میں ہیں جہاں ہم اگر اپنی کچھ پالیسیز کو ٹھیک کریں, ہم کاسٹ آف پروڈکشن کو لو کریں, ہمارے ایکسپورٹس یہاں سے بہت مطلب ٹیک آف کر سکتے ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک نیڈس ٹو بی ڈن ناؤ کہ ہم اس موقع کو سب سے زیادہ مطلب وی ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ؟ تھینک یو مشال. بات یہ ہے کہ ایز فار انڈیا از کنسرنڈ اینڈ دے آر بائنگ crude oil from the Russia. In fact, I think this is just a reprimand to the Modi government and to the India, and nothing, anything serious. Okay. As they have imposed 25% additional tariff on them. اور simply speaking کہ انڈیا ان کا نیچرل الائی بن چکا ہے امریکہ کا. اور جیسے گھر کی بات ہوتی ہے نا, بچے کو تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, اس کو اسٹرکچرڈ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ although this is a good opportunity for the Pakistan on the face of it, اور but at the same time ہمیں اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی لانگ ٹرم کوئی پالیسی شفٹ ہے امریکہ کا. اس میں وہ انڈیا کو اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انڈیا ایک بہت ورلڈ ارینا میں اور اسپیشلی US کے ساتھ ایک بگڑا ہوا بچہ بن گیا ہے, پیمپرڈ چائلڈ. اور اس نے جس طریقے سے بیہیو کیا ہے انڈیا میں, جیسے آپ دیکھیں کہ اس نے امریکہ میں بھی قتل کیا سکھوں کا, پھر کینیڈا میں بھی کیا, تو اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ میری ہیجمنی جو ہے وہ میں ایشیا میں بھی قائم کر رہا ہوں, اور میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں وہ جا کے میں جو چاہے کر لوں. تو یہ تھوڑا سا ان کو انہوں نے ریپریمانڈ کرنا ہے اور اس کو اسٹرکچرڈ کرنا ہے تاکہ وہ سسٹم کے اندر چلے. تو یہ تو ہو جائے گا. باقی رہے گی پاکستان کی بات, تو نو ڈاؤٹ پاکستان ہیز ریپڈ آؤٹ فروٹس فرام اٹ, اور ہمارے اسپیشلی ہم نے ایک بریوری شو کی ہے, اور ہم نے انٹرنیشنل ارینا میں ایک اپنے آپ کو بریو بٹ رسپانسیبل کنٹری شو کیا ہے اور اسٹیبلش کیا ہے. ہم بڑے عرصے سے یہ دعوے تو کرتے تھے لیکن لوگ شاید یقین نہیں کرتے تھے, لیکن اس ایپیسوڈ میں انہوں نے یقین کر لیا ہے کہ پاکستان واقعی ایک بریو بٹ رسپانسیبل کنٹری ہے. اور اب اس کے جو ہمیں فروٹس ہیں وہ ملنے شروع ہوئے انشاءاللہ, اور ہماری گرین پاسپورٹ کو بھی عزت ملے گی. اور ایز فار کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از کنسرنڈ, اینڈ ہماری جو 19% کی وجہ سے جو ہمیں اس کے بینیفٹس ملنے چاہیے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لنکڈ ہیں ود اوور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس.
اگر ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمیں 19% نہیں 0% بھی اگر کر دیں گے تو بھی شاید ہم اس کو ریپ آؤٹ نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اچھا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو پاکستان کا ایشو ہے, ایک اور بڑا ایشو ہے یہ کہ پچھلے جولائی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا جو امپورٹ ہے اور جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ 2 بلین سرپلس پہ تھا اور اب 40% ہماری انکریز ہوئی ہے اس میں. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, ویدر وی آر آپٹنگ فار دا امپورٹ لیڈ اکانومی اور دا ایکسپورٹ لیڈ اکانومی. تو اگر ہم ایکسپورٹ لیڈ اکانومی میں جانا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایٹ لیسٹ کوئی $30 بلین کی ایکسپورٹس کو ہمیں بڑھانا ہوگا. ابھی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 30 ہیں تو اس کو ہمیں 60 پہ لانا ہوگا. تو اچھا یہ جو امریکہ کے ساتھ ہمارا یہ جو لو افیئر چل رہا ہے تو اس میں آئی ہوپ کہ ہماری کو $2-3 بلین کی ایکسپورٹ تو بڑھیں گی انشاءاللہ, اسی سال بڑھ جائیں گی. لیکن یہ کہ ہمارا $2-3 بلین سے کام نہیں بنتا نا, ہمیں ایٹ لیسٹ $30 بلین کی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. اچھا اس کے لیے ہمارے پاس مسلز بھی ہیں, ہمارے پاس مٹیریل بھی ہے, ہمارے پاس شاید ویژن بھی ہے, لیکن شاید ہمارے پاس جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جب تک ہم اپنا مارک اپ ٹھیک نہیں کریں گے, آلدو کے 20% سے وی ہیو سلائڈ ڈاؤن اٹ ٹو دی 11%, لیکن اس کے بعد بھی ہماری بجلی ہے, گیس ہے, اس کے ایشوز ہیں. پچھلے سال تو ہم بچ گئے کہ ہماری جو فارن ریمیٹنس ہیں وہ $38 بلین پہ چلی گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. لیکن اس سال مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم اتنا 38 پہ شاید نہ جا سکے, ہو سکتا ہے اسی پہ اسٹے کریں یا تھوڑا سا کم ہو جائے. تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو بڑا مائنوٹلی دیکھنا ہوگا. ہم FPCCI میں دیکھتا ہوں پالیسی ایڈوائزری بورڈ کو, میں اس کا چیئرمین بھی ہوں. تو ہمارا کام ہی ریسرچ کرنا ہے اکنامک پالیسیز پہ, ایکسپورٹ پہ. تو ہم یہ بڑا سیریسلی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو دیکھنا ہوگا, بڑھانا ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور آئی تھنک کہ اس کے لیے ہمیں اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے, اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم تقریباً کوئی 1000 ارب روپے کی بجلی میں لاسز کرتے ہیں ہر سال. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ 1000 ارب روپے ہم لاس کرتے ہیں جو گورنمنٹ جو اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان میں لاس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں جب ہم اپنا اسٹرکچر ریفارمز کریں گے تو یہ 2000 ارب کی ہم سیونگ کریں گے. IPPs ایک اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں مینس ہے کہ اس میں بھی ہم تو, لیکن وہ سالو نہیں ہوا, وہ کچھ اس میں ریڈیوس ضرور ہوا ہے, وہ بھی ہمارے شور مچانے سے. لیکن اگین اس میں بہت بڑا کشن ہے اور بہت بڑی اس میں ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے, اور اس میں بلکہ میں سمجھتا ہوں سرجری کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو ہم ٹھیک کریں گے. 2-3 ایشوز ہیں, انہی کو اگر ہم ٹھیک کر لیں گے تو پاکستان کی اکانومی اسکائی راکٹ ہوگی. ایسا ہی ہے وچ از وائی میں بہت آفن ایکچولی جب آپ جیسے لوگ اور اکانومسٹ ہمیں جوائن کرتے ہیں شو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیر از اے ریزن وائی فری مارکیٹ اکانومیز فنکشن ویل, بیکاز جب آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے بہت بیسک پیرامیٹرس کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں, یو لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ڈو وٹ اٹ نیڈس ٹو ڈو, رائٹ. اگر آپ ایک جگہ سبسڈی دے رہے ہیں تو یو آر ٹیکنگ فرام سم ویئر ایلس, اور وہ امبیلنس بس بڑھتا جاتا ہے, رائٹ. دا پینڈولم کیپس سوئنگنگ مور اینڈ مور انٹینسلی. اٹ ڈزنٹ میک تھنگس بیٹر. وہ بس 8 سے 10-15 سال بعد کا مطلب آج جو ہم ریپریکاشنز فیس کر رہے ہیں ود الیکٹریسٹی وہ شروع آج تھوڑی ہوا تھا. جی یہ اٹ اسٹارٹڈ ود دی انسینٹیوائزیشن آف دی 25 سال پہلے کی بات ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ اب وی آر فیسنگ دی ریپریکاشنز آف اٹ. تو سملرلی اگر ہم آج چیزیں سالو کرتے ہیں تو وی آر گوئنگ ٹو ریپ دی بینیفٹس 25-30 ایئرس فرام ناؤ. لیکن ہم ایز پاکستانیز وی ہیو دا شارٹیسٹ اسپین آف کے لانگ ٹرم بھی ہمارے لیے 5 سال کا ہوتا ہے, رائٹ. تو سر میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی, ابھی بیچ میں ایک بات شروع ہوئی تھی جو مجھے اور ایکچولی بہت فائنانس کی دنیا سے اسپیشلی جو لوگ جتنا معیار رکھتے ہیں آپ جیسے لوگ, بہت لوگوں نے کویسچن کیا تھا کہ یہ جو ہیں بلال بن ثاقب, انہوں نے شاید پرپوز کیا تھا کہ آپ بٹ کوائن مائننگ کریں ود ایکسٹرا الیکٹریسٹی. تو مے بی ہی وازنٹ فیملیئر ود دا ایکسٹریم کاسٹ آف الیکٹریسٹی کہ وہ صرف تب فیزیبل ہوتا ہے وین یو ہیو چیپ الیکٹریسٹی. آئی بلیو 7 to 8 cents per kilowatt is where it's feasible, right? And then they said کہ نہیں ہم 9 cents per kilowatt پہ وہ دیں گے. تو a lot of businessmen had a question کہ اگر آپ بٹ کوائن مائننگ میں یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو ایک اتنا volatile asset class ہے, رائٹ, جو
ایک دم سے $70,000 پہ گر جائے گا اینڈ دین ول اسکائی راکٹ ٹو 120,000. جس ملک میں ہماری قوم اور ہمارے لوگ اور ہماری گورنمنٹ اسٹاک مارکیٹ سے ڈرتی ہے, یہاں یہ تو ایکسٹریم والیٹیلیٹی ہے. تو یہاں آپ یہی سبسڈائزڈ الیکٹریسٹی وائی آر یو ناٹ گیونگ اٹ ٹو دا ایکسپورٹرز تاکہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ڈکریز ہو. اصل میں آج سے کوئی 5-6 سال پہلے گورنمنٹ نے یہ آپٹ کیا تھا کہ ہم ایکسپورٹرز کو کچھ بجلی سستی دیں تاکہ دے بیکم دی کمپٹیٹیو ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا سپلائی چین ہے, اگر ہم ایک ایکسپورٹر کو تو ٹھیک ہے ہم کم کر دیں گے, لیکن سپلائی چین جو ہے دیٹ کنسسٹ آف اراؤنڈ 60-70%. تو جب اس کو بجلی سستی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ کسی کو سبسڈی دیتے ہیں تو کسی کی کاسٹ پہ دیتے ہیں, تو اس سے اگر آج ہم اس کو 9 سینٹ کر دیتے ہیں ایکسپورٹرز کو, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسروں کو ہم کریں گے 20-22 سینٹ پہ. تو وہ جو 20-22 سینٹ ہے دیٹ کنسسٹ آف دا 60-70% آف دا ایکسپورٹرز ان پٹ. تو پھر وہاں وہ جا کے اس کی امپیکٹ وہی آ جائے گا. تو تو یہ کوشش کی گئی تھی لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئی, اور اس میں پھر ہیو اینڈ کرائی بھی بہت ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ اس سے مہنگائی بھی بہت بڑھتی ہے. اصل ایشو یہی ہے کہ ہمیں بجلی کی کاسٹ کو کم کرنا ہے. تو بجلی کی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے ایک طرف تو ہمیں اس کی کنزمپشن بڑھانی ہے, اس لیے کہ وی ہیو دی سرپلس بجلی ود اس, تو ہمیں اس کی کنزمپشن بڑھانی ہے, یوز بڑھانا ہے. اور دوسری طرف ہمیں ایک تو اس طریقے سے کاسٹ کم ہوگی, دوسرے یہ کہ اس میں جو میل پریکٹسز ہیں, بل نان پیمنٹ ہے, تھیفٹ ہے, اور اس میں لائن لاسز ہے, دیٹ کنسسٹ آف اراؤنڈ 1000 بلین آف روپیز. تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. تو جب وہ ہم ٹھیک کر لیں گے تو پھر یہ دیکھیں نا 1000 ارب وہ ہے, اور ایک ایس او ایز جو گورنمنٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں 1000, تو 2000 ارب کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً $7 بلین. اچھا, اس سال ہمیں کچھ $26 بلین ہمیں ڈیٹ پے کرنا ہے, جس میں $4 بلین کا ہمارا اس میں ڈیٹ سروسنگ ہے اور 22 بلین اوریجنل ہے. اب اس میں 26 میں سے کوئی تقریباً 16 تو ہم رول اوور کر لیں گے, ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹوپی پھرانا, تو وہ ٹوپی گھما لیں گے. لیکن $10 ارب جو ہے وہ ہمیں اپنی کٹی سے پے کرنا ہے. تو $10 ارب وہ ہمیں پے کرنا ہے. پھر ہمارا جو امپورٹ سرج ہو رہا ہے اس کو بھی ہم نے کیٹر کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے, آلدو کہ پچھلا سال بڑا ہنکی ڈوری وی ہیو انجوائڈ الاٹ, اور لیکن آگے آئی تھنک دیر آر سو مینی بمپس آر ارائیونگ ایٹ, اور ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں ابھی سے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. اینڈ آئی تھنک دیٹس وائی دی فیلڈ مارشل از اسٹرگلنگ الاٹ, اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی ہیو سم انفارمیشن that we are going to have some agreements with America, with China for the digging out the mines and minerals. اور اس میں بھی ہمیں کچھ انکم آنے کی توقع ہے, اور انویسٹمنٹ آنے کی بھی انشاءاللہ توقع ہے. ڈیفینیٹلی. میرا ایکچولی اگلا سوال آپ سے از ریگارڈنگ دا آئل ریزروز, لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیں گے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. وی آر ان کنورسیشن ود میاں زاہد حسین, ہو ہیز بین کائنڈ انف ٹو جوائن اس. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. آئی ایم اشرف خان. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. وی آر ان کنورسیشن ود میاں زاہد حسین. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ آور جیو پولیٹیکل پوزیشن اینڈ ہی ہیڈ سم گریٹ تھنگس ٹو سے اباؤٹ ایکسپورٹس, اباؤٹ وائی فری مارکیٹ اکانومی از ریکمینڈیڈ, اینڈ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا سر نے اباؤٹ دی آئل ریزروز اینڈ دا مائننگ ان پاکستان. تو اب بہت عرصے سے ریکوٹک کی باتیں چل رہی تھیں. فائنلی ویو کم ٹورڈ مٹیریلائزیشن آف دا ڈیل ود بیرک گولڈ اوننگ 50%. اب ریسنٹلی جیسے آپ نے کہا, ٹرمپ ٹویٹڈ ریگارڈنگ دا میسو آئل ریزروز جو ہمارے آف شور ہیں. جو پاکستان 7 دفعہ آف شور ڈرلنگ کرنے کی کوشش کر چکا ہے, لیکن آن ایوریج انٹرنیشنلی آلسو فار اے سکسیزفل اٹمپٹ یو ہیو ٹو ٹرائی ایٹ لیسٹ 10 times. تو ہمارے پاس 2 فیلئرز ابھی باقی ہیں آن ایوریج, اسٹیٹسٹیکل ایوریج, بفور وی کین ایکسیس دوز ریزروز. تو اب دی ایشو دیٹ کمز ان, جو آئی تھنک لوگوں کا سینٹیمنٹ جہاں ہے, وچ از کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سب سے ریلائبل نہیں ہے. اینڈ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا سینٹیمنٹ ہمسیلف, ہی از اے لٹل موڈی, ہی چینجز ہز مائنڈ ایزیلی, ہی از ڈرامیٹک.
تو ہاؤ شور آر وی کہ انہوں نے جو کہا کہ وی آر اسپیکنگ ٹو پاکستان ڈیسائڈنگ کہ کون سی کمپنی آف شور ڈرلنگ میں حصہ لے گی اینڈ وی آر ایکسائٹیڈ ٹو ٹیپ ان ٹو پاکستانز میسو آئل ریزروز. ہاؤ ٹرو از دس؟ از دیر اے ٹائم لائن؟ آر دیر conversations یا از دس جسٹ اے ٹویٹ؟ دیکھیں 48 powers of law, 48 laws of power. If you have been through, تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ لیڈر جو ہے لیڈر از آلویز انپریڈکٹیبل اینڈ دا پریزیڈنٹ ٹرمپ از. تو وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو انپریڈکٹیبل رکھتے ہیں اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کر کے اور ان سے بینیفٹس لینا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے یہ ٹیرف کا گیم شروع کیا ہے اس میں سے دیکھیں امریکہ جو ہے وہ تقریباً 4,000 ارب ڈالر کی امپورٹس کرتا ہے جس میں سے 500 ارب ڈالر کی وہ ڈائریکٹ کرتا ہے چائنا سے اور تقریباً 1,500 ارب ڈالر کی چائنیز مٹیریل جو ہے وہ انڈائریکٹ امریکہ کو ایکسپورٹ ہوتا ہے دوسرے کنٹریز کے تھرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہاف آف دا امپورٹس جو ہیں وہ چائنیز مٹیریل پہ بیس کرتی ہیں. تو اس نے بڑی کامیاب اٹیمپٹ کیا کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. تو وہ لوگوں کو دبا کے کچھ آرم ٹوسٹنگ کر کے کچھ پیار کر کے کسی نہ کسی طریقے سے وہ امریکہ کے لیے آئی تھنک اگر وہ 4,000 ڈالر کی امپورٹس 4,000 ارب کی امپورٹ کرتے ہیں تو وہ 500-700 ارب ڈالر وہ لوگوں سے اس طریقے سے آرم ٹوسٹنگ کر کے بہلا پھسلا کے کسی کو ڈرا کے کسی کو کچھ کر کے وہ اس کا بینیفٹ لے دیں گے. یہ ان کو مل جائے گا. اب بات یہی ہے کہ پاکستان اس میں سے کیا فروٹ ڈرائیو کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی ہماری اسٹریٹجک تھنکنگ ساری چیزیں اس وقت تو ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہیں اور اچھا پھر ہمارے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے امریکہ کو کیونکہ دیکھیں نا ان کا جو انٹرسٹ ہے ریئر ارتھ. اب ریئر ارتھ جو ہے دنیا کے 5-6 ملکوں کے پاس ہے جس میں چائنا سر فہرست ہے کیونکہ انہوں نے اس کو ڈگ آؤٹ کر لیا ایکسپلور کر لیا اور اس کو مارکیٹ کر لیا ہے. ہمارے پاس بھی بہت بڑا خزانہ اس ریئر ارتھ کا موجود ہے مگر ابھی تک ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر سکے. تو وہ امریکہ کو اس کا پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑا سبسٹینشیل ریئر ارتھ موجود ہے وہ اس کو ڈسکور کر سکتا ہے اور ہم نے بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے. کہ دیکھیں نا بات یہ ہے اپنے کارڈز تو ہم نے اپنے کارڈز کو بالکل صحیح کھیلا ہے ہم نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. سملرلی اگر آپ آئل ایکسپلوریشن پہ دیکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صرف ایک افسانہ ہے جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو سنایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بہت آئل ہیں اور شور پہ بہت سارے آئل ریزروز ہیں. لیکن اب امریکن کمپنیز نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ وی ہیو دی آئل ریزروز 3 times than دی سعودی عربیہ. تو اگر ہمارے پاس اتنے بڑے ریزروز ہیں اور اللہ کرے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس میں امریکنز کا انٹرسٹ تو ہمارے اندر ہوگا اور ڈیفینیٹلی ہوگا. تو ہمیں ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے اور یہی دیکھیں دنیا میں آج کل یہی چیزیں ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی جو بھی ان کی پاورز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں نا تو وائی ناٹ وی. تو ہمیں بھی اس کو کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک وی آر آن دا رائٹ ٹریک اور پاکستانی پاسپورٹ کی اب عزت بھی بن گئی ہے دنیا میں اور دنیا میں ہم نے آپ کو ایز اے برانڈ ایکنالج بھی کروا لیا ہے. اور پھر یہ کہ مودی جتنا بھی وہ کہتے ہیں کہ جی وی ہیو ناٹ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ ختم نہیں کی جسٹ دیٹ از اے پاز. یہ جو ان کا بیانیہ ہے یہ بھی ان کے اگینسٹ جا رہا ہے کہ دنیا اپنے آپ کو ونریبل فیل کرتی ہے کہ جب 2 نیوکلیر پاورز جو ہیں وہ اگر ان میں سے ایک اگر یہ کہہ رہی ہے کہ وی آر ایٹ دا پاز اینڈ وی ہیو ناٹ کنکلوڈیڈ دی وار بٹ وی آر آن پاز. لیکن اس آدمی کا تو صرف پولیٹیکل ایجنڈا ہے نا. نہیں وہ پولیٹیکل تو ہے پاکستان دیکھیں پولیٹیکل تو ہے لیکن دنیا اس کو کس طرح لیتی ہے. ڈیفینیٹلی ایز اے تھریٹ دنیا تو اس کو ایک فلیش پوائنٹ لیتی ہے نا. ایگزیکٹلی. تو ایک ایز اے فلیش پوائنٹ لیتی ہے. تو اس فلیش پوائنٹ میں اگر ایک کنٹری بیہیو کر رہا ہے اور وہ ایک رسپانسبل کنٹری کے طور پہ اپنے آپ کو سیل کر رہا ہے تو دنیا تو اس کو بائی کرے گی. تو دس از دا کیس. ہماری کریڈیبلٹی بڑھ گئی ہے ہماری ریپوٹیشن اچھی ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. تو ابھی ہمارے فیلڈ مارشل ابھی دوبارہ امریکہ میں ہے تو اور بڑا وی آئی پی اسٹیٹس وہاں پہ الحمدللہ وہ انجوائے کر رہے ہیں. پھر ہمارے فنانس منسٹر 2 دفعہ امریکہ جا چکے ہیں اسی 1 مہینے میں بلکہ. اور ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ امریکہ جا چکے ہیں. تو اور پھر یہ ہم نے 19% والی جو ان سے بارگین لے لی ہے. دس از اگین ویری گڈ اچیومنٹ آن اور پارٹ.
لیکن آگے جا کے بہت اچھے کام ہونے والے ہیں, Definitely. بہت میٹیریل بینیفٹس پاکستان کو ملنے والے ہیں. Definitely. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگلے 5 سال میں پاکستان اپنا تمام ڈیٹ ختم کر سکتا ہے, اور ہوپ فلی اس کے پیچھے جو کام ہو رہا ہے میں اس کا وٹنس ہوں, مجھے آئیڈیا ہے کہ اس کے پیچھے بڑا ٹینجیبل کام ہو رہا ہے, اور یہ صرف ایسے ہی کوئی انہوں نے بات نہیں کی, لیکن یہ ہو رہا ہے اور یہ دس از اچیویبل, اور انشاءاللہ پاکستانی قوم دیکھے گی, اور آپ پاکستانی قوم یہ بھی دیکھے گی, میں یہ آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے, چاہے یہ ہمارے کے پی میں ہے اور چاہے یہ بلوچستان میں ہے, آپ نے کل دیکھا کہ یہ انہوں نے Yes, it's been registered as a terrorist organization. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, تو بی ایل اے کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. تو یہ چیزیں بہت جلدی آپ دیکھیں گے, ود ان منتھس یا ود ان ویکس آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن ہوگا, اور یہ اس طریقے سے جو بی ایل اے اور کے پی میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے, یہ بڑی تیزی سے ان کو کرب کیا جائے گا اور بڑا سکسیسفلی کیا جائے گا انشاءاللہ. Lovely. Well, میاں صاحب, thank you so much for being with us. With that, we are at the end of our show. اتنا مجھے اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, and I'm sure our audience loved it as well. And thanks giving me the No, opportunity. sir, the pleasure is all ours. And میں ملوں گی آپ لوگوں سے کل صبح at 11 AM on the Inside Scoop. دیکھنا مت بھولیے گا. Take care. خدا حافظ.